الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا يزول ونسألك مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لحينا وميتنا أجمعين. اللهم اشفي مرضانا والمرضى المسلمين. جو رمضان مانگتے تھے وہ آ بھی گیا اور جا رہا ہے. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اختتام پر ہے. بازی کے آخر میں کیا کیا اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. اللہ کے حضور توبہ کے لیے پھر یکسو ہو جائیے. جو گھڑیاں باقی بچی ہیں نادم ہو کر اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر لیجئے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. توبہ کرو اے ایمان والو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اور جو ایسا نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، یہی لوگ اپنے پہ ستم ڈھانے والے ہیں. توبہ کیوں کریں؟ ہمارا معاملہ، ہمارے دلوں کا حال ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ. جب کوئی بھی بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے دل میں نقطۃ سوداء، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے. ہم میں سے کوئی ہے جو کہے میرے دل پہ داغ نہیں ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. اے ایمان والو اپنے دل کا حساب کر کے اللہ کے حضور توبہ کے لیے گڑگڑانا شروع کر دو. یہ آخری وقت ہے. انہی گھڑیوں میں رحمت کے دروازے کھلے ہوں، داخل ہو جاؤ. ان بد نصیبوں میں نہ ہونا کہ جو آخری وقت کو ضائع کر بیٹھیں. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل کے اوپر داغ لگنا شروع ہوتے ہیں، نقطہ لگنا شروع ہوتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ.
اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے، استغفار کر لے، ثقل قلبہ او ثقل قلبہ، اس کا دل چمکدار ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو چمکا دے، ہمارے دلوں کو رب کریم توبہ کی پالش عطا فرما دے۔ فَإِن زادت، اگر وہ بندہ استغفار میں لگا رہے، وہ چمک زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حتی تعلو قلبہ، لیکن اگر وہ شخص اسی طرح گناہوں میں رہے، نقطے رکھتے رہے، وہ کالک زیادہ ہوتی رہے گی، وہ کالک زیادہ ہوتی رہے گی۔ رمضان کے بعد بھی اس کالک کے عمل نے جاری رہنا ہے۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، رمضان کے بعد یہ کام کریں گے۔ یہ نفاق کا ایک درجہ ہوتا ہے، یہ صرف لوگوں کو دکھاوے کا رمضان ہوتا ہے، اللہ والا رمضان نہیں ہوتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہ داغ لگتے رہتے ہیں، یہ وہی زنگ بن جاتا ہے جو قرآن میں ذکر ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر وہ میل، وہ زنگ لگ گیا اس وجہ سے جو وہ کام کیا کرتے تھے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، یہ گھروں میں جا کے میوزک، یہ ڈرامے، یہ نگاہوں کی خیانت، یہ کانوں کے حرام سننا، یہ مالوں کے اندر حرام کو اور غلط چیزوں کو استعمال کرنا، یہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرنا، یہ دلوں پر نقطے ہیں۔ آئیے نا اپنے اپنے دل کا حساب کریں، آپ کے دل کا کیا حال ہے، میں اپنے دل کا حساب کرتا ہوں۔ کیوں اللہ کے حضور میں توبہ کروں؟ کیوں ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں؟ ایک رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی انسانیت دو میں سے ایک ہوگی۔ ایک وہ ہوگی فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہونا شروع ہوئے، فاولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے، یہی لوگ جہنم میں سدا رہنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنا ہار بیٹھیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کے اوپر آگ کے تھپیڑے آئیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، ان سے کہا جائے گا تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی تھی نا، فکنتم بہا تکذبون، ان آیتوں کو تم مذاق سمجھتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے۔ قالوا، کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہم پہ ہمارے دلوں کی سختی اور بدبختی غالب آ چکی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم سیدھے راستے سے ہٹ کے گمراہ ہو چکے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ یہ وجہ تھی ہمارے گمراہ ہونے کی، اخرجنا منہا، اب ہمیں اس دوزخ سے آپ نکالیے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوزخ سے نکل کے دوبارہ ایسی غلطی کی پھر ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے اپنے آپ کو مان لیں گے۔ اللہ کہیں گے اخسؤوا فیہا، قال اخسؤوا فیہا، اسی کے اندر سڑتے رہو، گلتے رہو، جلتے رہو، ولا تکلمونی، اور مجھ سے گفتگو کرنے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ رمضان اور رمضان کے بعد اللہ والے بن جاؤ، کونوا ربانیین، ایسا نہیں کہ آج اللہ والے تھے، رمضان کے بعد شیطان والے بن گئے، اب ربانی کام کر رہے تھے، اس کے بعد شیطانی کاموں پہ چل پڑے۔ ایک طرف اللہ کو راضی کر رہے ہیں، دوسری طرف شیطان کے جو کام چھوڑے تھے وہ دوبارہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ نفاق کا اور منافق کا رمضان ہوگا۔ جو اللہ والا ہوگا، اللہ کے حلال کو رمضان کے بعد بھی حلال ہی سمجھے گا، حرام نہیں کرے گا، اللہ کے حرام کو رمضان کے بعد بھی حرام سمجھے گا۔ یہ رمضان چند دنوں کا معاملہ ہے، لیکن اسلام اور ایمان پوری کی پوری زندگی کے ہر سانس کا معاملہ ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان لانے والو اللہ کی پناہ میں داخل ہونے کی کوشش کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کو مٹوانے کی کوشش کر لو۔ یہ رویے رمضان کے بعد بھی دو ہوں گے،
دونوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو رمضان میں ہوگا۔ قد افلح من تزکا، ایک شخص رمضان میں اس نے آپ کو سنوارا، محنت کی، اور رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو چمکا رہا ہوگا۔ لیکن دوسرا رویہ وہ ہوگا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پہ پھر شیطان غالب آ گیا، ان کو اللہ کے ذکر کو فراموش کرا ڈالا۔ فانساہم ذکر اللہ، اس نے ان لوگوں کو اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ افلح من تزکا، رمضان میں سکرین کو ہٹایا ہوا تھا، تنہائی کو چمکایا ہوا تھا، قرآن سے جڑا ہوا تھا، حلال کو تلاش کر رہا تھا، حرام سے بچ رہا تھا، اللہ کے راستے الصراط المستقیم پہ تھا۔ لیکن رمضان ختم ہوا، استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان غالب آ گیا، پھر وہی سکرین ہے، وہی مناظر ہے، وہی تنہائی میں آلودگی ہے، وہی برے کام ہے، وہی میوزک ہے، وہی ڈرامے ہیں، وہی نماز سے غفلت ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، لوگ دو قسم کے ہوں گے، افلح من تزکا والے بھی ہوں گے، استحوذ علیہم الشیطان والے بھی ہوں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا۔ اولئک حزب الشیطان، اللہ کہتے ہیں کسی نے شیطان کی ٹولی جماعت اور اس کی سارے کے سارے حمایتی لوگ دیکھنے ہوں تو ان کی نشانی یہ ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، رک جائیے، اپنا حساب کیجئے، کہیں شیطان کی ٹولی میں تو نہیں داخل ہو چکے۔ حزب الشیطان، شیطانی جماعت کا حصہ تو نہیں ہے۔ حزب الشیطان، کتنی بد نصیبی ہوگی، شناختی کارڈ پہ بندہ نام مسلمان ہے، ولدیت مسلمان ہے، اللہ کے ہاں اندراج حزب الشیطان میں ہے۔ ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان۔ کھل کر واضح طور پہ اپنے آپ سے تو سچے ہو جائیں، یا شیطان کے راستے پہ چل پڑے یا رحمان کو راضی کر لیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا، جو وقت باقی بچا ہے اللہ کے حضور اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے توبہ کر لیں۔ وہ آنکھ سے آنسو نکال لیجئے جو انسان پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اپنے دل کے اندر ان جاتی گھڑیوں میں وہ خشیت بسا لیجئے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ایک شخص تھا، اسرف رجل علی نفسہ، ایک بندے نے اپنے آپ پہ بڑے ستم ڈھائے تھے۔ فلما حضرہ الموت اوصى بنیہ، جب موت آئی اپنے بیٹوں سے کہنے لگا اذا مات فحرقوہ، اگر میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا۔ اذا مات فحرقوہ ثم اضروا نصفہ فی البر ونصفہ فی البحر، مجھے جلا دینا، میرا آدھا حصہ کسی سمندر میں، آدھا حصہ کسی خشک جگہ میں جا کے پھینک دینا۔ فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لیعذبنہ عذابا لا يعذبہ احد من العالمین، اس بندے کے اندر ڈر تھا، اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے میں مر جاؤں میرے اس جسم کو لے کے جلا دینا اور راکھ کو ادھر ادھر بکھیر دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جو میں حرکتیں کر کے یہاں سے دنیا سے جا رہا ہوں، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا مجھے ایسا عذاب دیں گے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ لَيُعَذِّبَنَّهُ، اس کو ایک ایسا عذاب دیں گے، عذابًا لا يعذبه احد من العالمین، اس بندے کے معاملہ فوت ہوتا ہے۔ مات فعلوا ما امرهم، بیٹوں نے جس طرح باپ نے کہا تھا کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے فامر اللہ البحر فجمع ما فیہ وامر البر فجمع ما فیہ، اللہ نے سمندر کو حکم دیا اس کے سارے ذرات کو اس نے اکٹھا کر دیا، خشکی کو حکم دیا اس نے اکٹھا کر دیا۔ ثم قال، پھر کہا، اللہ نے اس بندے سے پوچھا لما فعلت ھذا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ اپنے آپ کو جلا کے ادھر ادھر بکھیر دینا، ہمیں تو شریعت محمدی ملی ہے۔ وہ اپنے دور میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرا ہوا، دل میں خشیت بسا چکا تھا، اس کو خشیت کی نعمت مل چکی تھی۔ پوچھا لما فعلت ھذا، ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا من خشیتک یا رب، اے اللہ تیرا ڈر تھا، من خشیتک یا رب، اے اللہ تیرا ڈر تھا،
من خشیتک یا رب، اے اللہ تیرا ڈر تھا، وانت اعلم، اے اللہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، من خشیتک یا رب، اے اللہ تیرے ڈر سے یہ کیا تھا، تیرے عذاب سے بچنے کا ایک یقین تھا کہ تیرا عذاب ہے میں پھنس جاؤں گا، میرے دل کے اندر تیرے اس عذاب کا ڈر تھا، اس نے اپنے دل کے اندر سچا ایک خشیت کی نعمت حاصل کر لی تھی۔ حدیث کہتی ہے فغفر لہ، اپنی اس خشیت کی وجہ سے، اپنے دل میں خشیت کے اس جذبے کو جس بھی طریقے سے اس نے ڈال دیا تھا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ لوگوں، ہمیں شریعت محمدی ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قرآن کریم کی نعمت ملی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں ڈر نہیں آتا ہمارا ماجرا کیا ہو گیا۔ ہم رمضان کے اندر بھی ٹی وی دیکھ لیں، ٹاک شوز دیکھ لیں، ان کو دیکھنے والوں کا حال دیکھ لیں، ہم رمضان کے اندر بھی سب کچھ کرتے ہیں، ہماری خشیت کہاں ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ کے حضور گر گڑا لو، رو لو، پیش ہو جاؤ۔ آج اگر گھر میں آگ لگ جائے، گھر کے 5-6 فرد ہوں، ایک فرد آگ کے اندر پھنس جائے اور آگ میں جلنا شروع ہو جائے، کسی باقی 5 کا ہمت نہیں ہوگی میں اس کی جگہ جا کے چھلانگ مار کے اس کو نکال دوں اور میں خود جلتا رہوں۔ اس آگ میں، اس آگ کے اندر ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی، تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کراچی کا واقعہ، وہ لاہور کا واقعہ، ارد گرد بہت سے واقعے، سلنڈر پھٹنے کے واقعے، کیسی تڑپتی مائیں بہنیں بچے بہن بھائی باپ ہوتا ہے، کوئی اس کی تکلیف بھی اپنے اوپر لے سکتا ہے۔ وہ قیامت کی بات نزاعۃ للشویٰ، وہ چہرے کو دھیڑ دے گی، ان ساری کی ساری آنتوں کو، ان سارے کے سارے کلیجے کو پھاڑ دے گی اور چڑھتی جائے گی، دماغ پہ چڑھ جائے گی۔ اس آیت، اس کا خشیت دل میں کیوں نہیں آتی؟ ہم نے دین کو صرف عبادات کیوں سمجھ لیا، معاملات کو بہتر کیوں نہیں کرتے؟ تراویح 8 یا 20 دونوں ہی شاندار ہیں، لیکن اس کے بعد امت بن کے اپنے گھروں کو سدھارتے کیوں نہیں؟ پھر ہمارے گھروں میں بے پردگی کیوں ہے، فحاشی کیوں ہے، میوزک کیوں چلتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اللہ کا انعام اس میوزک سے ہے؟ اس شخص نے اپنے دل میں خشیت کو بسا لیا تھا۔ یہ خطبے، یہ جمعہ، یہ تراویح، یہ نماز، یہ ساری کی ساری امتی ہونا، یہ صرف یہیں تک تو نہیں، آگے حساب دینا ہوگا۔ اپنے دل کی خشیت کو، اپنے دل کی خشیت کو دیکھیے، اپنے دل کے اندر خشیت کو بسا لیجئے، ڈریے، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو سامنے رکھیے اور اس آگ کو سامنے رکھیے جس کے ترسے پڑتے ہیں۔ وہ خشیت تبھی آئے گی جب اللہ کے عذاب کا خیال آئے گا، اور جب اللہ کے عذاب کا خیال نہیں آئے گا انسان غفلت میں جائے گا۔ ایسا شخص جو صرف اور صرف یہ سوچ لے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اس کے بعد وہ گناہ کرتا ہو، ایسا شخص شیطان کی چال میں آیا ہے۔ جس شخص کو دل سے اللہ کا غفور الرحیم ہونا پتہ ہوگا، وہ شرمائے گا کہ میرا رب معاف کر رہا ہے، میں پھر گن ڈال رہا ہوں، میں اللہ مجھے پاکیزہ کر رہا ہے، میں آلودہ ہو رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس نے صرف بہانہ ڈھونڈا اپنے گناہوں کو جاری رکھنے کا۔ اگر وہ غفور الرحیم زبان کے ساتھ دل سے کہہ رہا ہوتا، اس کو شرم آتی کہ میں اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مقابلے میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں دلوں کی خشیت عطا فرما۔ لوگوں، رمضان جا رہا ہے، اللہ سے مغفرت چاہتے ہو، اللہ سے رحمت چاہتے ہو، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ دلوں کے اندر جو کینے بسائے ہیں، جو رشتہ داروں کے بارے میں، جو بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، اپنے خاندانوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، امت کی نمازیں پڑھنے والے افراد کے بارے میں، ان سب کو دلوں سے معاف کرنا شروع کر دو۔ کیوں شروع کر دوں؟ کیوں میں معاف کروں؟ میں فلاں نے زیادتی کی، فلاں مجھے ایسے کہا، فلاں نے یہ کیا، معاف کر دو۔ کیوں معاف کروں؟ نہیں کرتا، کر دو معاف۔ مجھے کوئی وجہ بتاؤ میں ان کو معاف کیوں کروں؟ میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ ایسا برا سلوک ہو جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ پھر سنو قرآن کریم کہہ رہا ہے، اور ایک واقعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا ہی غلام جس پہ خرچ کرتے تھے، اٹھتا ہے ابو بکر کی بیٹی ہماری ماں عائشہ پہ الزام لگاتا ہے۔ الزام لگتا ہے آسمان سے، حضرت عائشہ ہماری ماں کی طہارت اور برت کا اعلان ہوتا ہے۔ اب ابو بکر کو غصہ ہے رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
اس اپنے غلام کا نان و نفقہ بند کر دیتے ہیں اور قسم کھا لیتے ہیں آج کے بعد اس بندے کو مجھ سے ایک بھی پیسہ نہیں ملے گا، اس سے کوئی نیکی نہیں کروں گا۔ قرآن نازل ہوتا ہے وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جن کو اللہ نے دیا ہے وہ یہ بالکل قسم نہ کھائیں کہ وہ اب غریب لوگوں پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر اور جو اللہ کی راہ میں نکلے مہاجر ہیں ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، نظر انداز کریں، جانے دیں، معاف کر دیں۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کر دو، نہ سوچا کرو، نہ اپنے آپ کو جلاؤ، اپنا خیال وہاں سے موڑ لو۔ کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر رہا ہو؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں جنت دے رہا ہو؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم لوگوں سے درگزر کرو، ان کی غلطیوں پہ پردے ڈالو، اللہ قیامت کے دن تمہیں عزت عطا فرما رہا ہو؟ بڑا ہی پیارا رمضان ہوگا اس باپ کا، اس ساس کا، اس سسر کا، اس بھابھی کا، اس بہو کا، اس بھائی کا، اس بہن کا، جس کو رمضان میں عبادتوں کی جتنی بھی توفیق ہوئی لیکن اس نے معاف کر کے رمضان کے اختتام پہ اپنے گھر کو ایک باغ بنا دیا، اپنے رویے کو بہتر کر دیا، جس سے جو شکوے تھے اللہ پہ چھوڑ دیے، معاف کر دیے۔ لوگوں توبوا الی اللہ جمیعا، توبہ کا ایک طریقہ یہ ہے لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اپنے عبادتوں سے نکل کے اپنے معاملات میں، اپنے کمروں میں، اپنے رشتہ داری میں قرآن کو لے کے آؤ۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ کے حضور گڑ گڑا لو۔ ابو بکر کہتے ہیں واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، قرآن کہہ رہا تھا، قرآن پیشکش کر رہا تھا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ابو بکر پیشکش کو قبول کر رہے تھے، واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آپ نے اس کا نان و نفقہ بحال کر دیا۔ سننے والو، جس رشتہ دار سے جہاں پہ کوئی اذیت پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، اللہ کی میں نے پیشکش آپ کے سامنے رکھ دی ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اٹھو، دعا کرو، عزم کرو، دل بڑا کرو، اپنے ہر رشتہ دار کو معاف کر دو۔ اے اللہ ہمیں ایسا معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے گھروں کو اس رمضان کے اختتام پہ جنت بنا لو۔ وہ دلوں میں شکوے ہیں رمضان کی وجہ سے اللہ کی پیشکش آئی ہے، معاف کر دیں۔ وہ ساس، وہ سسر اپنے رشتہ دار کو، وہ ساس اپنی بہو کو، وہ بہو اپنی ساس کو، وہ نند بھاوج کو، وہ بھائی بھائی کو، وہ بہنیں بہنوں کو کر دیں معاف۔ کیوں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ لوگ زیادتی کر جاتے ہیں، تبصرے کر جاتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، فنکشن خراب کر دیتے ہیں، ہو گیا۔ ہم نے بھی تو بہت سے گناہ کیے ہیں نا، اللہ ہمیں بھی تو معاف کر رہا ہے۔ معاف کیا کر رہا ہے؟ ڈھانپ کے معاف کر رہا ہے، رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کی اس رحمت کے امیدوار بننے کے لیے اپنے ان لوگوں کو معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس عظیم جلیل القدر صحابی نے پیشکش کو قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی پیشکش کو، آپ بھی تو قرآن سنتے ہیں کتنی پیشکشیں قبول کی ہیں۔ پورا رمضان آفرز آ رہی تھیں، کون سی آفر اپنے دل میں بسائی ہے؟ ایک آفر بسا لیجئے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ تعالی ہم سب کو آفر کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ستم ڈھا لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رمضان اگر اچھا نہیں گزر سکا، آؤ ابھی بھی جو چند گھڑیاں باقی ہیں، پھر جمعے کے بعد بیٹھے رہنا، مانگتے رہنا اللہ سے، نہ اٹھنا مصلے سے، نہ جلد بازی کرنا، نہ بازاروں میں وقت ضائع کرنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ 3 4 5 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں تمہارے رمضان کی ساری کمی کو دور کر دیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ بھاگ کر بازاروں میں پہنچ جانا، اللہ کی رحمت کے آخری وقت ہے، خاص وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لینا۔ اللہ کی پیشکش یہ ہے،
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تصور کیجئے کتنا شان والے تھے۔ کبھی زندگی میں اس کی بھی پلاننگ کی ہے؟ ماں کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہو، ماں پکارے ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرے خاندان، میرے بیٹوں میرے بیٹیوں کہاں ہو، مجھے جنت کا راستہ ملا ہے، جنت کا ٹکٹ ملا ہے۔ باپ کہے بیٹے ادھر تو آؤ، ہاں اقرؤ کتابیہ۔ بہن کہے بھائی کہاں ہو، دیکھو مجھے جنت مل گئی، ہاں اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس درجے پر اس حساب کو پہنچوں گا، میرا رب جو میں رب کے راستے پہ چلتا ہوں مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ بلند جنتوں میں باپ بھی ماں بھی سارے کا سارا خاندان ہو۔ کبھی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس عزت کا دل میں خواب بسایا ہے؟ کبھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس پیشکش کو اپنے لیے دعا بنایا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہوگا ایک طرف یہ لوگ ہوں گے، اور تصور تو کرو کتنی رسوا کن بات ہوگی۔ ماں کہے گی میرے تو بائیں ہاتھ میں آئی ہے، میں دوزخ میں جا رہی ہوں۔ بیٹا کہے گا میں بھی بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی تکلیف کی بات ہوگی جب بندہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش یہ جو نامہ اعمال ہے میرے ہاتھ میں نہ آیا ہوتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میرا حساب ہوا کیا۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرا وہ مال کہاں گیا۔ ما اغنی عنی مالیہ، پریشانی میں کہے گا میرا مال آج کام نہیں آ رہا۔ ہلک عنی سلطانیہ، پریشان ہو کے کہے گا میں تو بڑا اقتدار والا، میں تو بڑے گریڈز والا، میں تو بڑی اتھارٹی والا تھا، آج وہ بھی کام نہیں آ رہا۔ دو میں سے ایک کام رمضان کے بعد بھی ہے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، لوگو اللہ کے دیے ہوئے ایمان کو ضائع نہ کرنا۔ اس رمضان کے بعد اور رمضان کی شام چاند رات کے بعد ہی اللہ کے دیے ہوئے ایمان کا قتل نہ کر دینا، اس کو پامال نہ کر دینا، ان نگاہوں کو بچاتے رہنا، ان نمازوں کو پڑھتے رہنا، یہ اپنی نیکی کا ماحول گھر میں قائم رکھتے رہنا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اس دل میں ایمان کو بسا لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھے راستے پہ خود لے کے چلیں گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو مضبوطی سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے اللہ اس کو سیدھے راستے پہ ہدایت دیتے رہیں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اپنے چہرے کی ڈائریکشن ٹھیک کر لے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کے ہاتھ میں بڑا مضبوط کڑا ہوگا۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ کے راستے میں چلیں گے صرف کوشش کریں گے ان کے راستے ہم خود بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آفر کر رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہوگا جو تقوی کی روش پہ چلیں گے۔ اللہ کے الفاظ دیکھیں ان اللہ مع الذین اتقوا، جو تقوی کے راستے پہ چلیں گے اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ نمازیں پڑھتے رہنا اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، نیکی کرتے رہنا اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، جا کے پھر گناہوں میں دلدل میں نہ پھنس جانا اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اللہ کا ساتھ، کتنی بڑی بدبختی ہے اللہ کا ساتھ نہ ہونا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو تقوی کی روش پہ چلیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ساتھ ہوں۔ اے اللہ ہمیں وہی تقوی، دلوں کا تقوی، اپنی ظاہری اعمال اسی نیکی کے معیار پہ کرنا، دل سے کرنا۔ اے اللہ ہمیں وہ تقوی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا ساتھ عطا فرما دے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یا اللہ اسی آیت کو ہماری زندگی کا اختتام بنا دینا۔ اے اللہ اسی آیت کو ہماری قبروں کا نور بنا دینا۔ یا اللہ یہ ہمیں درجہ عطا فرما دے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو اللہ جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اللہ ہمیں ایسے ہی الذین اتقوا میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم بارك على نبينا محمد. رمضان کے اختتام پر اور اس کے بعد اگر گناہ کرنے ہیں، اللہ کی نیکیوں کی بجائے اللہ کی نافرمانیوں میں داخل ہونا ہے، تو آئیں مل کر اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں، ایسا طریقہ جس میں ہم گناہ بھی کر لیں اور بچ بھی جائیں، پکڑے بھی نہ جائیں۔ آئیں مل کے ساری اپنے اپنے فیلڈ میں مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف عمر کے ہیں، مختلف شہروں کے ہیں، آئیں کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں جس سے گناہ بھی کر لیں اور پکڑے بھی نہ جائیں۔ ہے کوئی طریقہ؟ کوئی ایسا طریقہ ہم اپنے الٹے گناہ سارے کرتے رہیں اور بچ بھی جائیں۔ ایسا ہی ایک شخص آیا تھا، کسی اپنے مرشد کے پاس آیا تھا، اپنے عالم مرشد کے پاس آیا تھا، آ کے کہنے لگا گناہ کرتا ہوں، پھنس جاتا ہوں، اٹھتا ہوں پھر پھسل جاتا ہوں، کچھ ایسی بات بتائیں کہ ان گناہوں سے بچ جاؤں۔ انہوں نے کہا تھا میں تمہیں چند چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اگر تمہیں یہ کامیابیاں مل گئیں تو پھر تم جو کر سکو کرتے رہنا، پھر گناہ کرنا بے دھڑک کرنا، بے خوف ہو کے کرنا۔ انہوں نے کہا بتائیں وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس ہدایت لینے کے لیے آنے والے، اگر تم اذا اردت ان تعصی اللہ فلا تاکل من رزقہ، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رزق کو چھوڑ دو، کسی اور کا رزق کھا لو، اللہ کی نافرمانی کرتے رہنا۔ ہے ہم میں سے کوئی جس کے پاس اللہ کے سوا کسی اور کا رزق ہو؟ پھر سوال یہ ہے ہم اللہ کا رزق کھا کے اللہ ہی کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اب ہمارا ملازم اگر ہم سے تنخواہ لے رہا ہو اور ہماری حکم عدولی کرے، ہم اس کا تو بگاڑے نہ بگاڑے اپنا بی پی ہائی کر لیتے ہیں، غصے میں اپنا آپ کو جلا لیتے ہیں۔ جو شخص رمضان کے بعد یا رمضان کے اختتام پہ پھر وہی کام کرنا چاہتا ہے جو رمضان میں بچا رہا، اس سے پہلی دعوت یہ ہے کہ اللہ کے رزق کے علاوہ کسی اور کا رزق کھا لو، پھر جاؤ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے کر لو۔ اس شخص نے کہا اللہ کے علاوہ تو رزق نہیں، چلیے یہ میں نے آپ کی بات تو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے اگر تم نے گناہ کرنے ہیں، اللہ کی اس زمین سے نکل جاؤ اور کسی ایسی جگہ گناہ کر لو جو اللہ نے نہ بنائی ہو۔ اللہ کی زمین پہ جینے والوں، ہم کیا کر رہے ہیں اپنا اپنا سوچیے۔ یہ گھر، یہ گلیاں، یہ ملک، یہ کمرے، یہ رہائشیں، یہ چھت اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس کی جگہ پہ رہ کے بھی پھر نافرمانی کیوں کریں ہم؟ غفور الرحیم مانا ہے تو شرم نہیں آئے گی اس کی جگہ پر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تیسری بات بتائیں۔ ان کے استاد نے، اس عالم نے کہا دیکھو اگر گناہ کرنا ہے کسی ایسی جگہ جا کے کام کرو جہاں پہ اللہ کو پتہ نہ چلے۔ اب بتائیے ہم میں سے کوئی شخص ایسی جگہ پہنچ سکتا ہے جہاں پہ اللہ کو پتہ نہ چلے؟ جب اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، بار بار قرآن کہہ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور ما تعلنون ما تسرون، پھر ہم دوبارہ گناہوں کی طرف کیوں جائیں؟ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے ہیں، پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ انہوں نے کہا اگلی بات بتائیں۔ ان استاد نے کہا جس دن تمہارے سامنے موت کا فرشتہ آئے، تمہاری روح قبض کرے، اسے کہنا انتظار کرو، انتظار کرو اخرنی حتی اتوب توبۃ نصوحا، تاکہ میں خوب بنا سنوار کے توبہ کر کے آؤں، توبۃ نصوحا کر کے آؤں۔ جو ملک الموت ہے اس کو روک لینا۔ اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا 5ویں چیز، اذا جاءتک زبانیہ یوم القیامہ، جس دن قیامت کے دن جہنم کے فرشتے تمہارے پاس آئیں تاکہ وہ تمہیں دوزخ میں لے کے جائیں، ان کے ساتھ نہ جانا، فلا تذهب معهم، کہنا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، انکار کر دینا۔ ہے کوئی انکار کرنے کی ہمت؟ لوگوں یہ
ایک خلاصہ جو استاد اپنے اس شاگرد کو بتا رہا تھا، یہی میرے اور آپ کے سامنے ایک سوال ہے۔ کوئی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں رب نہ دیکھتا ہو، اس کا رزق نہ ہو، اس کی جگہ نہ ہو، اور قیامت جب ہماری موت آئے ہم اپنے فرشتوں کو کہیں رک جاؤ، ابھی ہم نے کچھ نیک کام کرنے ہیں، اور اگر یا ہمارے میں اتنی ہمت ہو کہ دوزخ کے فرشتوں سے کہو انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ نہیں جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر سیدھے سادے اللہ کے راستے پہ کیوں نہ چلیں؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے سارے کے سارے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کر لو، یکسو ہو کر اللہ والے بن جاؤ۔ ومن یؤمن باللہ، ایمان کو دلوں میں بسا لو۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما، اے اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما لے۔ نماز عید انشاءاللہ تعالی 7 بجے ادا کی جائے گی، 7 بجے ادا کی جائے گی، اور بڑی عید 6:30 پہ ادا ہوگی۔ بڑی عید تھوڑی پہلے رکھی جاتی ہے، قربانی جلدی شروع کی جاتی ہے۔ ویسے اصل معاملہ تو یہ ہے کہ نماز فجر پڑھیں اور اس کے بعد سیدھا ہی وہیں سے چلے جائیں عید گاہوں کی طرف، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ موسمی حالات ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں۔ نماز عید کا وقت صبح طلوع شمس سے لے کے اس کے بعد زوال تک ہوتا ہے، اس میں علماء کرام جو مختلف اوقات مقرر کرتے ہیں، یہ سب اوقات ٹھیک ہیں 15-20 منٹ کے، یہ 7 بجے انشاءاللہ ادا کی جائے گی، اور بڑی عید 6:30 پہ ادا کی جائے گی۔ فطرانہ 500 روپے فی فرد کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان میں 3 قسم کی آرا ہوتی ہیں جو فطرانہ مقرر کرتی ہیں۔ ایک اتنا اگر ڈبہ لیں، اس کے اندر آپ مختلف چیزیں ڈالیں، اس کا وزن مختلف آئے گا، کوئی 1.25 کلو آئے گی، کوئی 2 کلو آئے گی، کوئی 3 کلو آئے گی۔ اس حساب سے جو فطرانے کے اصل تو چیز یہ ہے کہ گھر میں جو کھاتے ہیں وہ اٹھائیں، نکالیں اور کسی غریب کو پکڑا دیں، جو آپ چیز کھاتے ہیں۔ یہ قیمت تو بعد میں آتی ہے، اس لیے کہیں 350 ہے، کوئی 300 ہے، کوئی 500 روپے ہے۔ انسان جتنا اچھا کھانا کھا رہا ہو اسی کا وہ حساب لگائے اور 3 کلو فی فرد کے حساب سے نکال دے۔ 2.5 کلو بھی آ رہا ہے، 2 کلو 10 گرام والی بھی ہیں، لیکن جو سب سے ایسی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا وہ 3 کلو والی رائے ہے۔ انشاءاللہ تعالی مسجد رحمت العالمین کی طرف سے جو گاؤں بنایا جا رہا ہے، ایک اتوار چھوڑ کے اس سے اگلے اتوار کو آپ سب نمازی کو جو جانا چاہیں ان کو وہاں پر لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ان غریب بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، بیوہ خواتین کے لیے تعمیر کا عمل بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شروع ہوگا۔ کل مسجد رحمت العالمین میں 600 بیوہ خواتین کو ٹوکن جاری کیے گئے تھے، جن میں سے 450 خواتین آئیں، یتیم بچے آئے، اپنا راشن لے کے جا چکے ہیں۔ فطرانے کا یہ نظام بنا ہے، انشاءاللہ تعالی آج بھی شام تک یہ تقسیم جاری رہے گی۔ آپ سب لوگوں سے دوبارہ یہی گزارش ہے کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ کو کھڑکی اپنی کار کا شیشہ نیچے کر کے ضائع نہ کریں۔ یہاں پہ پیشہ ور بھکاری پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور حقدار تک پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ جو اپنے دائیں بائیں مستحق افراد رشتہ داروں میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، ان تک پہنچائیں۔ جو گلی محلے میں بھکاری پھر رہے ہیں یہ پروفیشنل باقاعدہ بھکاری ہیں، ہمارے پاس 750 رجسٹرڈ ہیں، بلیک لسٹ کیا ہوا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، بڑی بڑی عمر کی مائیں اور مختلف ہمارے پاس لوگ ہیں جو باقاعدہ گروپ ہیں، جہاں تقسیم ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حقدار لوگ نہیں ہیں، یہ لاکھوں کما رہے ہیں، باقاعدہ ہمارے پاس ان کی ویڈیو ریکارڈ موجود ہیں۔ حقدار کو پہنچائیے۔ یتیم بچہ آپ کی غفلت کی وجہ سے عید کے دن بھوکا رہا، ذمہ دار آپ ہوں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے یہ جو چیزیں پہنچائی جائیں۔ کیوں؟ کہ کم از کم بھوک نہ ناشتی ہو۔ ہمارے پاس بڑی تعداد میں ایسے خاندان ہیں ان کے گھروں میں بھوک ہوتی ہے، وہ بعض کا دن میں 1 وقت تک کھانا کھاتے ہیں، کئی ان کو مہینوں تک گوشت نہیں ملتا۔ اس لیے آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے یہی دعا کیجیے اللہ ہم سب کے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلها۔ اے اللہ رمضان جا رہا ہے، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے ہی غافل ہیں، بڑے ہی ناقص ہیں، رمضان ملا پھر فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے، ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر مریض کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر میت کو معاف فرما دے، ہمارے ہر گناہ کو مٹھا دے، ہر غلطی کو مٹھا دے۔
اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو چمکا دے۔ رب کریم ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے توبہ کی ہے اللہ ان کو استقامت عطا فرما، جو پھر غافل ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرما دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو پابند نماز بنا دے، حرام سے بچا لے، حلال عطا فرما دے۔ رب کریم حلال عطا فرما دے۔ قوا انفسکم اہلیکم نارا، دوزخ کی آگ اللہ بڑی سخت ہے، بہت شدید ہے۔ جن کو قرآن سمجھ آتا ہے وہ ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ رب کریم نہیں برداشت ہوتے وہ منظر سننا برداشت نہیں ہوتے۔ اے اللہ اگر ہم ہمارے گھر والے اس کا حصہ بن گئے یہ بڑی رسوائی ہوگی۔ اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا۔ لا تخزنا یوم القیامہ، لا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن اے اللہ رسوا نہ فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر گھر میں جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی تکلیف ہے اللہ اس کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما لے، ہر عمل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی ایمان صحت والی عطا فرما۔ جن کے ماں باپ اور بہن بھائی قبروں میں جا لیٹے ہیں اللہ ان قبروں کو منور فرما دے، ان قبروں کو معطر کر دے، ان قبروں کو کشادہ کر دے۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے، اس قیام کو، اس تلاوت کو اے اللہ ہم سب کے حق میں سفارشی بنا دینا۔ اے اللہ وہ بدبخت جن کی رمضان میں مغفرت نہ ہو اے اللہ ہمیں ایسی بد نصیبی نہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے، ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے۔ جتنے لوگ یہاں پر اعتکاف بیٹھے ہیں اللہ ان کی ہر دعا کو، ہر خواہش کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے خاندان کو، ماں باپ کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اصحاب الجنہ میں شامل فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے معاف کرنے کو پسند کرنے والے، ہم سب لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے اللہ ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین نمازی علی رضا، خواجہ دسیر صاحب، شہریار صاحب کے والد، ام حسان اور ہمارے بہت سے نمازی نزدیکی جو بچھڑ گئے، اے اللہ اسی مسجد رحمت العالمین کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد سے وابستہ ہر فرد کو نیکی کی بے حساب توفیق عطا فرما اور نسلوں میں اس نیکیوں کا اللہ جاری رکھنے کی تدبیر فرما دے۔ اے اللہ جو کمزور یہاں پہ آتے ہیں، تڑپتے آتے ہیں، مانگتے آتے ہیں، اے اللہ ان کا سہارا بن جا، ان کو بے حساب عطا فرما دے، ان یتیم بچوں کا سہارا بن جا۔ اے اللہ بڑی ہی باوقار خواتین رب کریم تکلیف میں آتی ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے لیے شاندار سہارا بن جا۔ اے اللہ جو ان کے لیے تدبیر کر رہے ہیں اے اللہ ان کا سہارا بن جا۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہماری فوت شدہ ہر شخص کو معاف فرما دینا، یہاں پر زندہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے، جو اگلے سال ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اے اللہ ان کو ہر گناہ سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اپنے رستے پہ چلا دے، اپنے مقربین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جن کے نیک تذکرے سنتے ہیں اے اللہ وہ وصف عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ اپنا محبوب بنا لے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں اے اللہ ایسے لوگوں کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں حقوق العباد میں بھی کامیاب فرما دینا۔ اے اللہ جو ہمارے ہاتھوں ستم ہوئے، ظلم ہوئے، حقوق العباد تلف ہوئے، اے اللہ موت سے پہلے ہمیں اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زبانوں سے جس کو تکلیف پہنچی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارے ہاتھوں سے اعمال سے جس کو تکلیف پہنچتی ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ رب کریم قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما دینا، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ فرما دینا۔ اے اللہ تیرے امتی ہیں، لا الہ الا اللہ پہ جیے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے ہیں، اے اللہ ہمیں رسوا نہ فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔
ان کو خواب میں اللہ ہمیں دکھا دے، ان کا چہرہ دکھا دے۔ اے اللہ یہاں پر جتنے بھی افراد ہیں کم آمدن والے، اے اللہ ان کو بے حساب عطا فرما دے۔ جو کرایوں پہ رہتے ہیں اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما دے۔ جو کسی کا سہارا ہے اللہ ان کو بے حساب عطا فرما۔ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں رب کریم ان نیکیوں کو جاری رکھنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔